أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا
وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہوں آقا دو جہاں سرور کون و مکان شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس اور اطہر و مطہر پر گرامی قدر سامعین ذی وقار، جس طرح کہ میں اور آپ اور اس معاشرے کا ہر فرد و بشر اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ جیسے جیسے دور گزرتا جا رہا ہے ہم قیامت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہم دنیا داری کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ صبح سے لے کے شام تک ہماری یہی پلاننگ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح دنیا بہتر بنا لی جائے، مال آ جائے، گھر اچھا بن جائے، زمین جائیداد بنا لی جائے، بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے۔ تقریباً ہم سارے ہی اس خواہش میں ملوث ہیں، جبکہ دنیا کی حقیقت اللہ سبحانہ و تعالی بڑے واشگاف الفاظ میں ہمیں سمجھا رہے ہیں
انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت الحیات الدنیا. کہ بے شک یہ جو دنیا کی زندگی ہے لعب و لہو، یہ کھیل ہے، تماشا ہے. وزینت، بظاہر بڑی خوشنما ہے. وتفاخر بینکم، اور تمہارے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنے میں گزر جاتی ہے. وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال کی کثرت کو گنتے ہوئے، خوش ہوتے ہوئے، اولاد کی کثرت دیکھتے ہوئے یہ دنیا گزر جاتی ہے. یہ دنیا کی حقیقت یہ بھی ہے. جبکہ آخرت جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، اس آخرت کے متعلق جس طرح ہمیں خیال کرنا چاہیے تھا، اور جس طرح اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما نے قرآن کریم میں جگہ جگہ آخرت کا ذکر کیا ہے اور ہمیں یہ اشارہ دیا ہے. قرآن کریم میں 12 دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح الفاظ میں بھی اور اشارتاً بھی ہمیں اس دنیا سے بچنے کا کہا ہے. دنیا کے ساتھ دل لگا کے اور دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ لینا، بعض دفعہ واضح الفاظ میں اور بعض دفعہ اشارتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری توجہ اس سے ہٹانے کا کہا ہے کہ ہم سب کچھ دنیا کو نہ سمجھ لیں، بلکہ آخرت کے لیے بھی کچھ ایسی انویسٹمنٹ کریں، کچھ ایسی پلاننگ کریں کہ قیامت والے دن ہم اللہ کے دربار میں سرخرو ہو سکیں. اور موت تو آپ کو پتہ ہی ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس سے کسی آدمی کو کوئی چھٹکارا نہیں ہے اور کسی آدمی کو اس سے کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. ہر کسی نے جانے جانا ہے. تو میرے بھائیوں، پھر ہم کیوں اس قدر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں؟ احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. یہ پریشانیاں جو آتی ہیں، یہ جو مصیبتیں آتی ہیں، یہ جو ہماری زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، یہ آزمائشیں اللہ سبحانہ و تعالی کس لیے بھیجتے ہیں؟ ان کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے. دنیا میں آزمائشیں آئیں گی، دنیا میں تکلیفیں آئیں گی، دنیا میں اللہ پریشانیاں دے کے یہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا ہے، یہ آخرت نہیں ہے. اس پہ صبر کرو، ان پہ صبر کرو، اور قیامت والے دن میں تمہیں اپنی نعمتوں کا اچھا بدلہ دوں گا. دنیا میں تمہاری آزمائش ہونی ہے. تو کیوں ہم سارے کے سارے اس طرف کھوئے ہوئے ہیں؟ آخرت کی اتنی فکر کیوں نہیں ہے؟ موت کی اتنی فکر کیوں نہیں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. اے میرے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے بے شک تم جس موت سے بھاگ رہے ہو،
چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو، وہ موت تو تمہیں ہر حال میں آ کر رہے گی، تمہیں پکڑ کر رہے گی، اور ایک وقت آئے گا تم اللہ کے دربار میں پیش ہو کے رہو گے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ اللہ خالق و مالک تمہارے اعمال تمہارے سامنے کھول کے رکھے گا، تمہیں خبردار کرے گا کہ یہ سب کچھ تم نے کیا ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ، بھاگ کے تم کہاں جا سکتا ہے، تم جہاں بھی بھاگ جاؤ گے، جہاں بھی چلے جاؤ گے، موت وہاں تمہیں پا لے گی، پکڑ لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم بڑے مضبوط قلعوں میں اپنے آپ کو بند کر لو، موت ادھر بھی آ کے رہنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ موت کوئی اچھا ہے اس کے پاس بھی آئی ہے، کوئی برا ہے اس کے پاس بھی آئی ہے۔ جس نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت بنا لی، قارون، شداد، حمان، فرعون، بڑی بڑی نعمتیں تھیں جن کے پاس، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا تھا، انہوں نے بغاوت کی، سرکشی کی، اپنے آپ کو رب سمجھ لیا، اور دنیا میں ایسے رہتے تھے کہ جیسے مرنا نہیں ہے، ایسے زندگی گزار رہے تھے کہ مرنا نہیں ہے، اور مر ایسے گئے ہیں کہ جیسے کبھی جیے نہ تھے۔ بڑے بڑے سر پھرے آئے ہیں اپنے آپ کو رب کہنے والے، لیکن صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں۔ موت نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا، اور موت کے آگے کسی کی کچھ نہیں چلتی۔ اور اس کے برعکس بڑے نیک لوگ بھی آئے ہیں، اللہ کے پیغمبر آئے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی موت آئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کیا تم اس وقت حاضر تھے کہ جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا اور انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا اور کہا میرے بیٹو ما تعبدون من بعدی، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، اللہ کا پیغام آ رہا ہے، بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ انہوں نے کہا ابا جی کس کی عبادت کا کیا مطلب ہے؟ ہم تو اسی کی عبادت کریں گے جس کی آپ عبادت کرتے رہے، جو آپ کا رب ہے، جو ہمارے دادا اسحاق کا رب ہے، اسماعیل کا رب ہے، جو جناب ابراہیم علیہ السلام کا رب ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے، ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ جناب یعقوب علیہ السلام پہ وقت آیا، باقی انبیاء کرام علیہ السلام پہ آیا، کئیوں کا اللہ نے ذکر کر دیا، کئیوں کا ذکر نہ کیا، کئیوں کا ذکر احادیث میں آ گیا۔ نبی اکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں انک میت وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، اور وہ جو آپ کے مخالفین ہیں، جو اللہ کے سرکش اور باغی ہیں، انہوں نے بھی یہاں سے جا کے رہنا ہے۔
بقا کسی کو نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جان نے یہاں سے جانے جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. اور قیامت کا دن ہوگا تمہیں پورا تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. مائک ٹھیک سجے. تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا. فمن زحزح عن النار، پھر جو کوئی شخص وہ جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور وہ جنت میں داخل کر دیا گیا، تحقیق وہ شخص کامیاب ہے. ہماری کامیابی میرے بھائیوں دنیا میں نہیں ہے، دنیا کے مال و متاع میں نہیں ہے، دنیا کی جاہ و حشمت میں نہیں ہے، دنیا کے عہدوں میں نہیں ہے. یہ کامیابیاں عارضی ہیں. کہیں یہ کامیابیاں ہمیں آخرت کی کامیابیوں سے محروم نہ کر دیں. بچے باہر چلے گئے ہیں، سیٹل ہو گئے ہیں، زمین خرید لی ہے، گھر اچھا بن گئی، یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنت، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، کامیاب شخص وہ ہے. اللہ سے بڑھ کر کسی کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ سے بڑھ کر کون ہے سچا ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر سچی، صاف ستھری، نکھری ہوئی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کامیاب شخص وہ ہے جو جنت میں داخل کر دیا گیا، جہنم سے بچا لیا گیا، وہ شخص کامیاب ہے. تو پھر ہم کیوں دنیا کی کامیابیوں کو حقیقی کامیابیاں تصور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم نے مرنا ہے، اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ کوئی شخص لن تزول قدما ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، اور کما قال علیہ السلام، فرمایا ابن آدم اس وقت اللہ کے دربار میں قدم سائڈ پہ نہیں ہٹا سکے گا، اللہ کے دربار سے قدم سائڈ پہ نہیں ہٹا سکے گا جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے. بھئی کامیاب تو پھر وہ ہے نا جو 5 سوالوں کے جواب دے گا. ہمارا امتحان ابھی ہوا نہیں ہے اور ہم پہلے ہی اپنے آپ کو کامیاب تصور کر کے بیٹھے ہیں. بھی سوالات ہم سے ہونے ہیں. ابھی تو ہم تیاری کر رہے ہیں، وقت گزار رہے ہیں، سلیبس پڑھ رہے ہیں. کسی حد تک جو کچے پیپر ہوتے ہیں ہم کچے پیپر دے رہے ہیں، اور ان کے نمبر بھی ساتھ لگیں گے. دنیا میں کیا کرتے رہے ہو یہ نمبر ساتھ لگیں گے. اگر اچھے ہیں، مارکس اچھے آئیں، اس میں بھی بندہ کامیاب ہو جائے گا، اگلے مراحل میں بھی کامیاب ہو جائے گا. اور اگر دنیاوی پیپروں میں جو ہم ادھر جو کچھ کر رہے ہیں فیل ہو گیا بندہ، تو اگلے سوالات کے جوابات کیسے دے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے دربار سے ابن آدم کے اس وقت تک قدم سائڈ پہ نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے 5 سوالوں کے جواب نہ لے لیے جائیں. ان امورہ فیما افنا، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، میرے بندے تجھے عمر دی تھی کہاں گزار کے آیا ہے، کہاں فنا کر کے آیا ہے؟
وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، تجھے جوانی دی تھی، جوانی کا گولڈن ٹائم تھا تیرے پاس، بتا جوانی کہاں پہ گزار کے آیا ہے؟ میرے بھائیوں تھوڑا سا تصور کریں، ہماری جوانیاں، کیا ہم نے، جو میرے بزرگ ہیں وہ تھوڑا سا سوچیں ذرا، کیا ہماری جوانیاں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزری ہیں؟ میرے نوجوان بھائیوں آپ بھی تھوڑا سا امیجن کریں، تھوڑا سا سوچیں، کیا میری اور آپ کی جوانی وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزر رہی ہے کہ نہیں؟ یہ گولڈن وقت جو ہمارے پاس تھا، قیمتی وقت جس میں ہم اچھے طریقے سے عبادات کر سکتے تھے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکتے تھے اور زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچ سکتے تھے، لوگوں کی مدد کر سکتے تھے، کسی کے ہاتھ میں دست شفقت رکھ سکتے تھے، کسی کا سہارا بن سکتے تھے، یہ گولڈن وقت ہے نا؟ تو کیا ہم یہ کام کر رہے ہیں؟ کیا نیکیوں کی طرف ہماری توجہ ہے؟ اور سوال بھی اس کے متعلق لازم ہونا ہے، یہ لازمی سوالات میں سے ہیں، اس کے بغیر پیپر نامکمل ہے۔ ان شبابہ فیما ابلیٰ، بتا جوانی دی تھی کہاں خراب کر کے آ گیا ہے، کہاں تباہ کر کے آ گیا ہے؟ تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ، میرے وہ بھائی، میرے وہ بزرگ خوش قسمت ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنی جوانیاں اللہ اور اس کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالیہ کے مطابق گزاری ہیں، نماز پڑھتے ہوئے، رمضان آیا روزے رکھتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، رفع عامہ کے کام کرتے ہوئے، خدمت خلق کے کام کرتے ہوئے، ان کی جوانیاں گزری، مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور کتنے ہی بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کی جوانیاں تو ہیں، یا تو وہ ویڈیو سینٹر کی نظر ہو گئی ہیں، یا وہ نیٹ کی نظر ہو گئی ہیں، فیس بک کی نظر ہو گئی ہیں، یا کھیل کے میدانوں کی نظر ہو گئی ہیں، یا چوکوں اور چرستوں کی نظر ہو گئی ہیں۔ بد نصیب ہیں وہ لوگ، جب پتہ ہے مرنا ہے، اللہ کے دربار میں پہنچنا ہے، تو ایک لمحے کے لیے تصور کر کے دیکھے تو صحیح کہ میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں اور میرا اللہ مجھ سے پوچھ رہے، ہاں بندے تجھے جوانی دی تھی، بتا کہاں کھپا کے آیا ہے جوانی؟ میرے پاس کیا جواب ہے اس کا؟ میری جوانی کہاں پہ گزری ہے؟ کیا جواب ہے؟ اللہ عمر کے متعلق سوال کرتا ہے، عمر کہاں کھپا کے آئے ہو؟ میرے پاس کیا جواب ہے؟ میں تو ساری زندگی لوگوں کے خلاف پلاننگ کرتا رہا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرتا رہا، میں اپنے رشتہ داروں کی پگڑیاں اچھالتا رہا، میں تہمتیں لگاتا رہا، میں ان کے خلاف خفیہ پلاننگ کرتا رہا، لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتا رہا، میرے پاس اور کیا ہے؟ اور میرے پاس کیا جواب ہے اللہ کے دربار میں دینے کے لیے؟ اللہ اکبر۔ تیسرا سوال میں مال ہی، مال کے متعلق پوچھا جائے گا۔ من این اکتسب، مال کیسے کمایا تھا؟ مال کیسے کمایا تھا؟ مال کیسے کمایا تھا؟ کیا جواب ہے آج کے تاجر کے پاس؟ ایک سائیکل پہ سامان فروخت کرنے والے سے لے کے بڑی بڑی فیکٹریوں تک، ملوں تک، تاجروں کے پاس کیا جواب ہے؟
کیسے کمایا تھا؟ جھوٹ بول کر، دھوکہ بازی کر کے، لوگوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کے مال کمایا تھا۔ بڑے بڑے گودام بنا کے ذخیرہ اندوزی کر لی اور لوگوں کا خون نچوڑا اور معیشت کو برباد کر دیا۔ کیسے مال کمایا تھا؟ یہ سب کچھ کرنے والے مسلمان اللہ کے دربار میں کیا جواب دیں گے؟ مال کیسے کمایا تھا؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ کم از کم اور نہیں، ان سوالات کے جوابات تو اپنے پاس رکھیں۔ یہ ہماری ساری زندگی کا نچوڑ ہے۔ مال کیسے کمایا تھا؟ سودی کاروبار کیے تھے، پیسہ جوئے میں لگایا تھا، مال آ گیا، لوگ ریل پیل بدل گئی، بھول گئے ہم، شاید اس کے متعلق پوچھا نہیں جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، نیب سے بندہ چھوٹ سکتا ہے، دنیا کی عدالتوں میں بندہ بری ذمہ ہو سکتا ہے، وہ گلا کے اپنے ساتھ ملا کے معاملات آگے پیچھے کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی عدالت سے بچنے والا نہیں ہے۔ میرا ہر وہ دوست، میرے ہر وہ بزرگ جو حرام خوری میں ملوث ہے، چھوڑ دے، اللہ کے لیے چھوڑ دے۔ آپ تھوڑا کما لیں، تھوڑا کھا لیں، اور مرچوں کے ساتھ گزارا کر لیں، پیاز لہسن کے ساتھ گزارا کر لیں، کم از کم جو اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے آپ نے جواب دینا ہے اس کی تیاری تو کر لیں۔ من این اکتسب، مال کہاں سے کمایا تھا؟ وانفق، اور خرچ کہاں پہ کیا تھا؟ چوتھا سوال، مال خرچ کہاں پہ کیا تھا؟ مال کمایا کہاں سے تھا اور مال خرچ کہاں پہ کیا ہے؟ مال باپ بھائی ہے، مال کماتا ہے، ہمارے بھائی باہر گئے ہیں، مال کما رہے ہیں، اور جتنا مال کمانے کا سوال ہونا ہے اتنا خرچ کرنے کا بھی سوال ہونا ہے کہ خرچ کہاں پہ کیا ہے۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، اللہ کی قسم مبارکباد کے مستحق ہیں، جن کے مال اللہ کے رستوں پہ خرچ ہوتے ہیں، مساجد پہ خرچ ہوتے ہیں، مدارس پہ خرچ ہوتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ مساجد اور مدارس جو اللہ کے رستے ہیں اور بہترین مصارف ہیں کہ جہاں پہ مال خرچ ہوتا ہے، اگر کوئی شخص نیک نیتی سے دیتا ہے تو میرے خیال سے اس کو جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں وہاں پہ۔ کیوں بھائیو؟ جواب دینے کی ضرورت ہے۔ جس بندے کا مال اللہ کے رستے پہ خرچ ہوتا ہے وہ تو اتنا ہی صرف کہے گا، اللہ تو بہترین جانتا ہے، میرا مال کہاں پہ خرچ ہوا ہے اللہ تو بہترین جانتا ہے، تو مجھ سے زیادہ میرے باطن کو جانتا ہے کہ میں نے کس نیت سے تیرے راستے میں مال خرچ کیا تھا۔ مبارکباد کے مستحق ہے دنیا میں ہی، واقعتاً اللہ نے مال دیا ہے، مال اچھے راستے پہ جا رہا ہے، مساجد اس سے آباد ہیں، مدارس اس سے آباد ہیں، بیواؤں کا سہارا بنا ہوا ہے، یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھتا ہے، اللہ اکبر، بیاسروں کا آسرا بن جاتا ہے۔ یہ ساری چوٹی کی نیکیاں ہیں، مجاہدین اس کے مال سے تیار ہوتے ہیں، یہ چوٹی کی نیکیاں ہیں۔ میرے بھائیوں، اور نہیں کم از کم یہ کچھ چند نیکیاں اپنے پاس رکھ لیں جو قیامت والے دن ہمیں اللہ کے دربار میں سرخرو کر سکے۔ اور یہ سوال اللہ نے کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے فرمانے علی شان میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جب آپ نے فرما دیا یہ سوال ہونا ہے اللہ کے دربار میں،
پوچھا جانا ہے مال کیسے کمایا تھا اور خرچ کہاں پہ کیا تھا۔ تو کوشش کریں اپنے مال کو صحیح رستوں پہ خرچ کریں، خوش نصیب بن جائیں، مبارکباد کے مستحق بن جائیں۔ اور کتنے ہی بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کے مال ظالم لوگ کھاتے ہیں، فاسق فاجر لوگ کھاتے ہیں، جن کے مال سے گناہ والے کام کیے جاتے ہیں۔ یہ ان کے لیے وبال جان بن جائیں گے۔ ایک اللہ کا دربار ہے اور دوسرا اس کے لیے تکلیف دہ بات اور یہ ہوگی کہ اس کی اپنی اولاد ہی اس کے خلاف آ جائے گی۔ کیا بیٹیاں آگے یہ کہیں گے نہیں کہ اللہ یہ ہمارا باپ ہے، یہی ہمیں کپڑے لے کے دیتا تھا اور یہ میں روکتا بھی نہیں تھا کہ گندا لباس نہ پہنو، یہ بھائی ہے اس کے پیسوں سے ہم شاپنگ کرتی تھی، یہ سمجھاتا نہیں تھا پیسے تو دے دیتا تھا۔ میرے بھائیوں، جس قدر مال کمانا ہماری ذمہ داری ہے، اپنے گھر والوں کی کفالت کرنا جس قدر ضروری ہماری ذمہ داری ہے، اتنی ہی ضروری اور اتنی ہی لازمی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم دھیان کریں، توجہ کریں کہ جو حلال ہے وہی کھلایا جائے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود و مطلوب ہے وہی لباس پہنایا جائے، اپنی بچیوں کو لباس اچھا پہنایا جائے، باریک نہ ہو، ٹائٹ نہ ہو، تنگ لباس نہ ہو، لباس کھلا ہونا چاہیے، جسم کے اعضاء نمایاں نہ ہو۔ اور میری بہنوں، اللہ کے لیے یہ دنیا کی گرمی ہے، اس کو برداشت کر لیں، یہ دنیا کی گرمی ہے، چند مہینے کا یہ سیزن ہوتا ہے، اس کو برداشت کر لیں، اللہ آپ کو حشر کی گرمی سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ کے لیے تنگ لباس پہننا، باریک لباس پہننا، اس وجہ سے کہ گرمی بڑی ہے، پسینہ آ جاتا ہے، زخم بن جاتے ہیں، یہ سب کچھ برداشت کر لیں۔ قیامت والا دن ہوگا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ اللہ آپ کو کھڑا کرے گا۔ یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ کی عزت ہے، عزت والے عزت والوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو دنیا میں ان عزت والوں کو اپنا معیار بنا لیں، ان عزت والی باحیا خواتین کو اپنا آئیڈیل بنائیں۔ یہ ڈراموں والیاں، یہ فلموں والیاں، ان کو اپنا ماڈل نہ بنائیں، نمونہ نہ بنائیں۔ تمہاری آئیڈیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، آپ کی آئیڈیل سیدہ خدیجہ ہے، سیدہ عائشہ ہے، سیدہ ام سلمہ ہے، سیدہ حفصہ ہے، سیدہ ام حبیبہ ہے، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ آپ کا آئیڈیل یہ آج کی خواتین نہیں ہونی چاہیے جو طرح طرح کے اشتہار، کپڑوں کا اشتہار ہے تو وہ دینے کے لیے آتی ہیں، کھانے پینے کی چیزوں کا اشتہار ہے تو وہ آتی ہیں۔ نہیں، اللہ کے لیے اس دنیا کی گرمی کو برداشت کر لیں۔ اور میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اپنے گھر میں جائیں، آرام سے، سکون سے، پیار سے، محبت سے ورغلا کے، کچھ کھلا کے اپنے گھر کی خواتین کو سمجھائیں کہ یہ لباس، باریک لباس اللہ کا مطلوب لباس نہیں ہے۔ موٹی چادریں لیں، آج کی گرمی میں بلیک سوٹ پہننا، بلیک عبایا لینا مشکل ہے، لیکن خوش قسمت ہیں اور مبارکباد کی وہ عورتیں مستحق ہیں جو گرمی، تپتی ہوئی گرمی ہوتی ہے اور وہ بڑے بڑے عبائے پہن کے بیچاری جاتی ہیں، اور یقیناً اللہ بھی خوش ہوتے ہوں گے کہ میں نے اپنی بندی کو آزمائش میں ڈالا ہے
اور یہ صبر کے ساتھ لگی ہوئی ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، یہ میرے رسول پاک کا حکم تھا، اور میں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پہ خوش ہوں، میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، میں تو اس لیے سب کچھ کر رہی ہوں۔ خوش قسمت وہ خواتین ہیں، وہ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں جو دنیا کی گرمی کو کچھ بھی نہیں سمجھتی، برداشت کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے۔ اللہ خالق کائنات حشر کی سختیوں سے محفوظ رکھے، قبر کی سختیوں سے اللہ تعالیٰ ان بہنوں کو محفوظ رکھے جو بڑی بڑی اوڑھنیاں لے کے بیچاری نکلتی ہیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے ان کے لیے۔ تو خیر میرے بھائیوں، ذمہ داری آپ کی تھی، لباس آپ نے لے کے دینا تھا، پیسے آپ نے پرووائڈ کرنے تھے، آپ کے پیسوں سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ سوال آپ کو اللہ نے کرنا ہے کہ میرے بندے بتا، مال تو کمایا تھا، اب مال خرچ کہاں پہ کیا تھا؟ اور پانچواں سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ بِهِ او كما قال علیہ السلام۔ پانچواں سوال اللہ کے دربار میں کیا جائے گا کہ میرے بندے تجھے علم دیا تھا، بتا اس کے مطابق عمل کتنا کر کے آیا ہے؟ یہ حفاظ، یہ قرآن کرام، یہ علماء کرام، یہ ہمارے لیے زیادہ اہم سوال ہے۔ اور میرے بھائیوں، آپ تک بھی یہ بات پہنچ گئی ہے، اب آپ کو بھی اس کے متعلق سوال ہونا ہے کہ میرے بندے تیرے پاس علم آیا تھا، تجھے پتہ چل گیا تھا، اللہ نے یوں فرمایا ہے، رسول اللہ نے یوں فرمایا ہے، بتا پھر عمل کتنا کر کے آیا ہے؟ تو میرے پاس، آپ کے پاس کیا جواب ہوگا کہ ہم بس لوگوں کو دکھانے کے لیے لگے ہوئے تھے، بس ہم نے ساری زندگی اسی لیے گزار دی، اسی طرح ہی گزار دی کہ یار لوگ کیا کہیں گے، فلاں کام کروں گا، فلاں سنت پہ عمل کروں گا، لوگ یہ کریں گے، برادری خلاف ہو جائے گی، رشتہ دار خلاف ہو جائیں گے، ہم نے ساری زندگی اسی طرح ہی گزار دی۔ تو کیا جس طرح کی ہماری روٹین بنی ہوئی ہے، جس طرح کے ہمارے انداز و اطوار ہیں، مجھے ایک لمحے کے لیے ذرا رک کے بتائیں یہاں پہ کہ کیا جو ہم اپنے ذہن میں سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ چلو دیکھی جائے گا، کیا اتنی بات کہنے سے اللہ کے دربار میں ہم سرخرو ہو جائیں گے؟ بولیں ذرا سارے بھائی بولیں۔ جس طرح کی ہماری روٹین ہے کہ ہم حلال و حرام کی تمیز نہیں کر رہے، چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں کر رہے، کیا ہم اللہ کے دربار میں سرخرو ہو جائیں گے؟ جی اپنے پاس عذر ہمیشہ وہ رکھیں، عذر ہمیشہ وہ رکھیں کہ جو اللہ کے دربار میں آپ کہیں گے اور مانا جائے گا۔ دنیا کو تو میں اور آپ بڑے پلیسیا ڈال سکتے ہیں، کسی نہ کسی طرح جھوٹ بول کے ہم ان کی آنکھیں بند کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے دربار میں عذر واقعتاً جو عذر ہوگا وہی قبول کیا جائے گا۔ میرے اور آپ کے عذر کیا ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے؟ کیا یہ اللہ کے دربار میں عذر قبول ہے؟ یقیناً نہیں قبول۔ تو پھر آئے میرے بھائیوں، ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں، ہم مرنے کے بعد جو ہماری زندگی شروع ہونی ہے ہم اس کی پلاننگ کریں، ہم اپنی زندگی میں سے کچھ وقت اللہ کے لیے نکالیں، دین سیکھنے کے لیے نکالیں، ہم نماز پڑھنے کے لیے وقت نکالیں، ہم قرآن پڑھنے کے لیے وقت نکالیں۔ جس بھائی کی عمر 30 سال ہو گئی ہے، 40 سال ہو گئی ہے، پیچھے کتنی کی زندگی وہ اور جی لے گا؟ 70-80 سال حد ہے، کتنی زندگی اور جی لے گا؟ اور جن کی عمر 60 سال ہو گئی ہے، 70 سال کے قریب پہنچ گئے ہیں، اور کتنا جی لیں گے وہ؟ ابھی وقت ہے، میرے اور آپ کے پاس ابھی وقت ہے، اپنی پلاننگ کریں، اپنے معاملات کو بہتر کریں۔ اگر کسی رقم کو لین دین ہے ابھی سے لکھ کے رکھ دیں، بچوں کو بتا دیں، اور جس کسی کے اوپر کوئی ظلم کیا ہے، کسی کی چغلی کی ہے، غیبت کی ہے، کسی کے خلاف پراپیگنڈا کیا ہے، کسی کے اوپر تہمت لگائی ہے، آج وقت ہے، آج وقت ہے، مرنے سے پہلے وقت ہے میرے اور آپ کے پاس، ہم اپنے رستے سیدھے کریں، ہم معافی مانگ لیں،
کوئی لینا دینا ہے وہ لے دے لیں، ابھی وقت ہے۔ مرنے کے بعد کیا ہم سوچیں گے، کیا ہم بتائیں گے، کسی کو آواز دے کے کیا کہیں گے کہ فلاں کا میں نے قرض دینا ہے، قرض دے دو؟ نہیں، ہماری اولادیں جس طرح ہم ہیں دنیا کے بندے ہیں، دنیا کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں، کیا مرنے کے بعد ہماری نسلیں وہ جس طرح ہم نے کہا ہوگا سیم اسی طرح ہی کریں گے؟ کیا ان کو دنیا مطلوب نہیں ہوگی؟ کیا ان کو دنیا پیاری نہیں ہوگی؟ یقیناً وہ بھی کوتاہی کر جائیں گے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جنازہ پڑھاتے تھے نا، پہلے کیا فرماتے تھے؟ بتاؤ بھائی اس کے ذمہ کوئی قرض ہے کہ نہیں؟ آپ کو پتہ ہے جی، آج بھی کہا جاتا ہے جنازے پہ، کہا جاتا ہے نا میت کے ذمہ قرض ہے، کہا جاتا ہے یا رسول اللہ قرض نہیں ہے۔ آپ فرماتے چلو پھر صفے سیدھی کرو، جنازہ پڑھتے ہیں۔ اور اگر کہا جاتا ہے یا رسول اللہ قرض ہے، آپ فرماتے پہلے قرض ادا کرو، جنازہ بعد میں۔ میں اور آپ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہمارے ذمہ جو قرض تھا، جو دنیا میں ہم نے کسی کا پکڑ کے کھا لیا تھا، اس کو پتہ نہیں چلا، مجھے تو پتہ ہے نا، وہ قرض میں نے چکانا ہے۔ جس کسی کے اوپر ظلم کر لیا، زیادتی کر لی، اس کو پتہ چلا ہے یا نہیں چلا؟ مقدمہ اس نے کیا ہے یا نہیں کیا؟ اور اگر کیا ہے، عدالت نے آپ کو دے دیا ہے لیکن ظلم کے ساتھ آپ کے پاس آ گیا ہے، میرے بھائیوں وہ مال آپ کا نہیں ہے۔ میرے پاس ظلم کے ساتھ مال آنے والا وہ میرا مال نہیں ہے۔ دنیا کی عدالت نے مجھے وہ مال دے دیا ہے، اللہ کی عدالت میں پکڑا جاؤں گا۔ آج صحیح ہو سکے، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو سیدھے رستے پہ گامزن کریں۔ لینے دینے والے معاملات اس کو کلیئر کریں، کسی طرح اپنے آپ کو پاک صاف کریں، تاکہ اللہ کے دربار میں ہم نے جانا ہے اور یقیناً جانا ہے، اور قبر سے ہمارا معاملہ سوالات کا شروع ہو جانا ہے۔ ہم پکڑے جائیں گے، نہیں تو دنیا سے نکل جائیں گے، آخرت میں پکڑے جائیں گے، قبر میں پکڑے جائیں گے۔ اور اسی طرف اللہ سبحانہ و تعالی اشارہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے اہل ایمان، اے ایمان والو، تمہاری اولادیں اور تمہارے مال وہ اللہ سے ذکر میں تمہیں غافل نہ کر دیں، دھوکے میں نہ رکھیں، اللہ کی یاد سے غافل نہ تمہیں کر دیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، ہاں پھر بھی جو کوئی شخص ایسا کرے گا، غفلت میں چلے جائے گا، اپنی اولاد کو حیثیت دے گا، دنیا کے مال کو حیثیت دے گا، اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے گا، قرآن نماز کی فکر نہیں کرے گا، فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی تو لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ دنیا میں ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی نقصان ہو، ہمیشہ ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ سال بعد پیسے آئیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ انویسٹمنٹ ہے، اچھی کریں گے، اچھے اعمال کریں گے، آگے فائدہ اچھا ہو جائے گا، برے اعمال کریں گے آگے پکڑے جائیں گے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، فرمایا موت آنے سے پہلے تم میں سے چاہیے کہ خرچ کر دو پھر اللہ کے راستے میں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور پھر خرچ کر دو، ابھی تمہارے پاس مہلت ہے، وقت ہے، ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے نا اس میں سے خرچ کر دو۔ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، پھر وہ کہتا پھر یا باری تعالیٰ ایک لمحے کے لیے چھوٹ دے دے، میں مال جو پڑا خرچ کر دوں، تھوڑا سا وقت مل جائے، تھوڑی سی مہلت مل جائے، میرے پاس کسی کے پیسے پڑے ہیں میں اس کو واپس دے دوں، فلاں کا دینے والا ہے اس کو دے دوں۔ فرمایا ایسے نہیں ہونا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا پیغام آ جانا ہے، موت کے فرشتے آ جانے ہیں،
پھر ایک لمحے کے لیے بھی تاخیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، واللہ خبیر بما تعملون۔ اور دنیا میں تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے۔ تم سمجھتے ہو شاید اللہ کو پتہ نہیں چلا، اللہ کو خبر نہیں ہے، ظلم کر لیں گے، زیادتی کسی کے اوپر کر لیں گے، کسی کا حق کھا لیں گے، نہیں، دنیا سے نکل جا سکتے ہو، نکل سکتے ہو، اللہ کے دربار سے قدم سائڈ پہ نہیں ہٹیں گے جب تک جواب نہ دے دو۔ کیوں نہ میرے بھائیوں، ہمارے پاس جو اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، ہم اس مال کو اس پلاننگ کریں کہ ہم نے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اپنی اولاد پہ خرچ کرنا ہے، ایک تھوڑا سا حصہ ہم نے اللہ کے راستے میں دینا ہے جس قدر ہو سکتا ہے۔ آپ کو اللہ نے جتنی توفیق دی ہے، اور بارہا دفعہ ہم بھی آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں کہ مساجد کے معاملات، آپ کے ہاں جو مساجد ہیں، یہ گاؤں میں کتنی مسجدیں ہیں؟ تقریباً زیادہ سے زیادہ 10 12 یا 15 مساجد ہیں یہ گاؤں میں۔ گاؤں میں اللہ نے صاحب ثروت کتنے لوگ رکھے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں، میرے خیال سے شاید ایک بندہ بھی ساری مساجد کا نظام آرام سے چلا سکتا ہے، تو کیا ہم سارے مل کے تھوڑا تھوڑا کر کے بھی نہیں چلا سکتے؟ مساجد کے انتظامات میں حصہ ڈالیں، شوق پیدا کریں، ذوق پیدا کریں۔ قاری صاحب سے پوچھیں، قاری صاحب مسجد میں کسی چیز کی ضرورت ہے مجھے بتائیں، یا خود ہی بندے کو بھانپ لینا چاہیے کہ مسجد میں فلاں چیز کی ضرورت ہے۔ اگر وہ نہیں پوچھ رہے، مطالبہ نہیں کر رہے، اعلان نہیں کر رہے، آپ کا بھی حق بنتا ہے، آپ بھی آتے جاتے ہیں، یہ مال اللہ نے دیا ہے، اور یقیناً جو آپ نے دے دینا ہے یہی آپ نے لے کے جانا ہے، اللہ کے دربار میں یہی مال آپ نے لے کے جانا ہے، اور جو ادھر آپ نے چھوڑ دینا ہے وہ پچھلوں کے لیے ہے، جو جوڑ دینا ہے وہ ادھر چھوڑ جانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مساجد اور مدارس کا انتظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ بھائیوں کے تعاون سے چلتا ہے۔ تو موت سے پہلے پہلے کوئی ایسا صدقہ جاریہ کر کے جائیں۔ بے شک آپ ماہانہ منتھلی لگوا دیتے ہیں کہ میرے پیسوں سے یا میرے بچے کے پیسے سے یا میرے عزیز کے پیسوں میں سے ماہانہ میں 1000 روپیہ، 2000 روپیہ، 5000، 10000 روپیہ میں اپنی حیثیت کے مطابق میں مسجد کو لگا رہا ہوں۔ جہاں تک یہ سسٹم چلے گا، لیکن آپ کی جو نیت ہے یہ قیامت تک آپ کو اجر ملتا رہے گا، قبر میں بھی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ تو کیوں نہ ہم انویسٹمنٹ تگڑی کریں، پھر صرف دنیا کی حد تک نہ رہیں کہ فائدہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، فلاں سے فائدہ پہنچتا ہے تعلقات بنا لیے، فائدہ نہیں ہے تعلقات ختم کر دیے، نہیں، آخرت کی پلاننگ کریں کہ ہم نے کچھ نہ کچھ حصہ مسجد کو دینا ہے، مدرسے کو دینا ہے، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے، اور ہمارے کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکتیں دے، اور ہمیں حلال اور پاکیزہ روزگار عطا فرمائے، اور جس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ مال دے اسی طرح مال کو پھر اچھے طریقے سے صحیح جگہ پہ خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان احسن الكلام كلام الله،
وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ دعا کا کہا گیا ہے، ہمارے استاد گرامی اور پاکستان میں ہزاروں علماء کرام کے استاد پچھلے دنوں 4 سال نظر بندی کے ساتھ جن کی وفات ہو گئی ہے، 4 سال تک نظر بند رہے ہیں اور نظر بندی کی حالت میں ہی ان کا جنازہ اٹھا ہے۔ بڑے پائے کے مفسر قرآن تھے اور ان کی تفسیر القرآن الکریم کے نام سے بڑی معروف ہے، ہر مسجد میں ہر مدرسے میں وہ تفسیر بھی موجود ہے۔ ان کا نام نامی اسم گرامی فضیلت الشیخ عبدالسلام بن محمد مرکز صاحبہ مرید کے یہ شیخ الحدیث تھے اور بھی کئی مدارس میں پڑھاتے رہے۔ اچانک ہی کیفیت بدلی ہے، ہارٹ اٹیک ہوا ہے، چند لمحوں میں وفات ہو گئی ہے۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ انہوں نے اپنے پیچھے جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا سسٹم چھوڑ دیا ہے، قرآن کریم کی تفسیر لکھ دی، قرآن کریم کا ترجمہ لکھ دیا اور بہت سی کتابیں جو انہوں نے لکھی تھیں وہ اپنے پیچھے صدقہ جاریہ چھوڑ کے گئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور آپ میں ہر شخص کو یہ ترغیب دلائی ہے کہ کوئی ایسا عمل کر کے جایا جائے تاکہ مرنے کے بعد وہ چیز صدقہ جاریہ بن جائے۔ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے 3 اعمال بس اس کو وہ فائدہ دیتے ہیں، باقی سارے عمل کٹ جاتے ہیں۔ صرف 3 عمل ایسے ہیں جن کا ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان میں سے ایک یہ ہے صدقۃ جاریہ، اپنے آستے کو صدقہ کر گیا تھا، کوئی مسجد مدرسہ کوئی ادارہ بنوا گیا تھا، رفع عامہ کا کوئی کام کر گیا تھا اللہ کی رضا کے لیے، اس کا اس کو فائدہ ہونا ہے یا اس کی طرف سے کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا فرمایا او علم ينتفع به، ایسا علم اپنے پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے، ایسا علم چھوڑ کے جاتا ہے کہ اس کے بعد آنے والے اس علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ قرآن حدیث کوئی ترجمہ کر گیا ہے، کوئی کتابچہ لکھ گیا ہے تاکہ لوگ اسے اپنا قبلہ درست کریں، فرمایا اس کا اس کو فائدہ ہونا ہے۔ اور تیسرا نمبر فرمایا ولد صالح يدعو له، نیک اولاد اپنے پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے، نیک ورثاء چھوڑ کے جاتا ہے، بندہ خود قبر میں چلا گیا ہے، یہ جو پیچھے نیک اولاد ہوتی ہے وہ کوئی بھی عمل کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، یہ وہ اللہ سے دعا کرتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کا اس کو ضرور فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اتنے کبار علماء کرام دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں اور ہم قیامت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو کوشش کریں جس قدر ہو سکتا ہے اپنا وقت فتنوں سے نکال کر اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول کریں۔ دنیا کی زندگی گزرتی جا رہی ہے، دن بدن تھوڑی ہوتی جا رہی ہے، ہم موت کے بہت جلد قریب ہوتے جا رہے ہیں، وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، ادھر دن چڑھتا ہے ادھر سورج غروب بھی ہو جاتا ہے، مہینہ ایسے سر پہ آیا ہوتا ہے۔ تو ہم اس قدر تیزی سے موت کے قریب ہو رہے ہیں، قیامت کے قریب ہو رہے ہیں، تو ابھی ہم دیر کس چیز کی کر رہے ہیں؟ پھر کیوں ہم پھر خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں پھر ایسے خواب دیکھتے جا رہے ہیں کوئی بات نہیں بھی وقت ہے وقت ہے؟ نہیں، وقت نہیں ہے ہمارے پاس، بہت تھوڑا وقت ہے۔ عمل جو کرنا ہے وہ کچھ اتنا کرنا ہے، زیادہ راہ کچھ اتنا لینا ہے کہ جو قیامت تک ہم نے قبر میں رہنا ہے اور آگے حشر کا جو سلسلہ ہے یہ سارے کا سارا ہمارا سکون کے ساتھ گزر جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے فضیلت الشیخ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ تعالی
ان کے سمیت جتنے بھی علماء کرام ہیں، یہ جتنے ہمارے والدین ہیں، عزیز و اقربا ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی بخشش فرمائے، تمام کی قبروں کو اللہ تعالیٰ جنت کے باغیچے بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان پہ راضی ہو جائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، کروٹ کروٹ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرمائے، ہمیں ان کے لیے عظیم صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی زندگی شان والی موت ایمان والی نصیب فرمائے، مرتے وقت زبان سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھنا نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔